أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق اللہ العظیم. وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور تم کو اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے. اگر ہم چاہیں تو آپ کے اوپر جو وحی ہم نے اتاری ہے اس کو لے جائیں، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار بھی نہ پائیں. لیکن یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، تمہارے رب کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسا لائیں تو وہ اس کے جیسا نہیں لا سکیں گے اگرچہ وہ تمام ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں. ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی حکمت کی باتیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، بس اکثر لوگ انکار کے اندر بڑھتے ہی جاتے ہیں. روح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور فرمایا کہ اس کے بارے میں تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. جیسا کہ یہود نے 3 سوال پوچھے تھے، اس میں سے ایک سوال روح کے بارے میں پوچھا تھا. پہلی 2 باتوں کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا، لیکن روح کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کا علم تم کو بہت کم دیا گیا ہے. بس یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے. علامہ جساس رحمت اللہ علیہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ سوال کا جواب ٹالا بھی جاتا ہے. کوئی آدمی کوئی سوال پوچھے تو یا تو وہ اس کے کام کا نہ ہو یا اس کے لیول کے باہر کا ہو، تو پھر اس کے مطابق اس کو حکمت سے ٹالا جائے، حکمت سے جواب دیا جائے. جیسا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بہت مختصر میں دے دیا کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے. قل الروح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے بس، اور اس کے بارے میں تم نہیں جانتے. روح انسان مٹی سے بنا ہوا ہے لیکن وہ زندہ ہے روح کی بدولت. اب یہ روح کیا چیز ہے اس کے بارے میں آج تک نہ تو کوئی سائنس کوئی تحقیق پیش کر سکی، نہ کوئی محققین اس کے بارے میں بتا سکے کہ یہ روح کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر روح رکھی، جب سو جاتا ہے تو روح نکل جاتی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. پھر جب وہ اٹھتا ہے تو روح دوبارہ واپس آ جاتی، اور جب اس کی موت آتی ہے تو وہ روح چلی جاتی ہے. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب اچھا آدمی نیک آدمی مرتا ہے ایمان والا تو اچھی شکل میں فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو نکالنے کے لیے، اور اس کو تکلیف نہ ہو اس طرح نکالتے ہیں. اس کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی فرشتے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، اور اس روح کو علیین میں ایک اونچے مقام میں پہنچا دیا جاتا ہے. بدن مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. روح اللہ کے حکم سے آئی ہے، وہ اوپر چلی جاتی ہے. اسی طرح جب برا انسان مرتا ہے تو فرشتے سیاہ بدصورت آتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. آسمان کا دروازہ بھی اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، اور اس کو سجین کے اندر
یعنی بہت زیادہ انتہائی نیچے اور گھٹیا مقام کے اندر اس کو بھیج دیا جاتا ہے. یہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے. روح اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا، بس یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن کریم نے سورہ واقعہ کے اندر ایک چیلنج کیا ہے. فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ جب فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح نکل رہی ہوتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم سب آس پاس ہوتے اس وقت، ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو اس روح کو روک لو. جب تک روح انسان کے اندر ہے تو اس کا خون گردش کرتا رہتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے. جیسے ہی روح نکل جاتی، جیسے جانور کے اندر، جانور زندہ ہوتا ہے اور آپ ذبح کرو تو خون نکلتا ہے. مر جائے پھر اس کے بعد 2 منٹ کے بعد ذبح کرو، خون نہیں نکلتا، بہت ہی کم. کہاں چلا جاتا ہے؟ جیسے ہی مر جائے تو خون گوشت کے اندر جذب ہو جاتا ہے. یہ ذبح کرنے کا جانور کو اسی لیے تو کہا جاتا ہے. ذبح کرنے کا اصل مقصد ہی ہے بہنے والا خون نکال دینا. مچھلی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، یوں ہی مر جائے تو بھی وہ حلال ہے. لیکن جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کو ذبح کرنے کا اصل مقصد دم مسفوح، جو ناپاک خون ہے وہ نکالنا ہے. مر جائے اس کے بعد تم کاٹو، خون نہیں نکلے تو فوراً گوشت کے اندر جذب ہو جاتا. تو ذبح کرنے کا اصل مقصد یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں. اللہ کا نام لینا اس وقت فرض ہے. اگر اللہ کا نام نہیں لیا اور یوں ہی ذبح کر دیا تو اس جانور کو نہیں کھا سکتے. اسی طرح جانور، جیسے آپ مرغ کاٹیں یا بڑا جانور کاٹیں، اس کے گلے کے اندر 4 بڑی رگیں ہوتی ہیں، 4 نالیاں ہوتی. ایک تو کھانے کی نالی ہوتی، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور اس کے بازو میں 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس کو جگولر وین کہتے ہیں. یہ 4 میں سے کم 3 کا کٹنا ضروری. بسم اللہ پڑھ کر آپ کاٹو، چاہے بڑا جانور ہو چاہے چھوٹا. ذبح کریں تو 4 میں سے 3 کا کٹنا ضروری. بسم اللہ پڑھ کر کاٹا اور 4 میں سے 3 رگیں کٹ گئی، 4 کٹ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، 3 کٹے تو بھی وہ ذبح ہو گئے. 3 سے کم کٹے اور بس مر گیا تو حلال نہیں، وہ مرا ہوا کہلائے. کم سے کم 3 کٹنی چاہیے، اور تینوں رگیں آدھے سے زیادہ کٹ گئی تو ہو گئے. ہر ایک رگ کم سے کم آدھے سے زیادہ کٹنی چاہیے. پوری کٹ جائے تو ٹھیک ہے، یا آدھے سے زیادہ کٹنی چاہیے. عورت بھی ذبح کر سکتی، مرغ وغیرہ عورت بھی ذبح کر سکتی. عورت ذبح کرے تو بھی صحیح، مرد ذبح کرے تو بھی صحیح. اس کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں. وضو کیا ہو تو اچھا ہے، ہر عمل کے لیے وضو ہو تو ایک اچھی بات ہے، فضیلت. لیکن وضو نہیں کیا، اس کے بغیر بھی ذبح کیا، بسم اللہ بول کر، بسم اللہ اللہ اکبر یہ بولنا چاہیے. صرف بسم اللہ بولے تو بھی ذبح صحیح ہو جائے گا، صرف اللہ اکبر بولے تو بھی ذبح ہو جائے گا. اللہ کا نام آ جانا چاہیے اور یہ 3 رگیں کٹ جانی چاہیے. اسی طرح ذبح کے وقت فرمایا کہ پوری گردن جدا مت کر. اگر جدا کر دی تو حلال تو ہے وہ جانور، 3 رگیں کٹ گئی تو حلال ہے. لیکن شریعت نے یہ بتایا کہ پوری گردن مت اڑا دو، بلکہ یہ پیچھے کا حصہ لٹکا رہنے دو. ایسا کیوں کہا؟ آج کل سائنس کی تحقیق سے ایک حکمت کی بات کا پتہ چلا کہ ہر جانور میں اور انسان میں بھی یہاں پیچھے جو ہوتی ہے گردن کے پیچھے ایک رگ ہوتی ہے، خون کی نہیں، وہ احساس کی رگ ہوتی. احساس کی رگ کہ بھئی ہم کو کچھ بھی ٹانچنی کو یہاں چبھوئے تو دماغ کو پتہ چل جاتا ہے فوراً. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جیسے جسم میں خون کی رگیں، اس طرح پورے جسم کے اندر احساس کی رگیں پھیلی ہوئی اور اس کا کانٹیکٹ بھی دماغ سے. تو مین رگ اس کی ہوتی ہے پیچھے کے حصے میں، اس سے پورے جسم میں وہ رگیں پھیلی ہوئی. جیسے خون کی مین رگ دل میں ہوتی، اس کی مین رگ یہاں ہوتی. تو وہ رگ اگر کٹے تو انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی. اس لیے شریعت نے منع فرمایا
کتابوں کے اندر بھی اس رگ کے لیے نخاع کا لفظ آتا ہے، نخاع، کہ بھائی نخاع کو جدا مت کرو، ایک سفید رگ ہوتی، مطلب یہ کہ گردن پوری جدا نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ مستحب ہے، سنت، اگر پوری گردن جدا کر دی تو بھی ذبح ہو گئے۔ ذبح میں اصل کام کیا ہے؟ بسم اللہ بولنا اور 3 رگوں کو کاٹنا، یہ کٹ گئے، اب ذبح ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ جیسے بھی گوشت الگ کرو، چمڑا الگ، جس طرح کرو، کوئی حرج نہیں۔ سب سے جو اہم اصل مقصد ہے ناپاک خون کو نکالنا، اور اس کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا۔ جانور کی روح نکل جائے، مر جائے، اس کے بعد کاٹو تو خون نہیں نکل، اس لیے شریعت کے اندر مردہ جانور کھانا حرام ہے۔ مر جائے اس کے بعد تم ذبح کرو تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ زندہ ہے، کمزور ہو گیا ہے، پھر بھی اگر زندہ ہے اور ذبح کر دو تو اس کو کھا سکتے، اور مر گیا اس کے بعد کاٹا تو نہیں کھا سکتے۔ تو یہ روح کے بارے میں پوچھا، فرمایا روح اللہ کا حکم ہے، اس سے زائد تمہارے پاس کوئی اس کا نالج نہیں۔ صدیوں صدیوں سے بڑے بڑے مفکرین نے، بڑے بڑے فلاسفہ نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے روح کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش، لیکن آج تک اس کے بارے میں کسی کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ آج تک روح کیا ہے، کیسی ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ مفکرین نے اپنے اپنے طور سے اندازہ لگایا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بڑے ماہر، انہوں نے بہت ساری باتیں اس کے بارے میں لکھی ہے، روح کے بارے میں۔ اسی طرح امام راضی نے کتاب النفس والروح کر کے لکھی ہے، اس میں روح کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو مستقل ایک لمبی کتاب لکھی ہے، کتاب الروح۔ اسی طرح ہمارے یہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ اور دوسری کتابوں میں روح کیا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ روح ہے، اس کے لکھتے ہیں شاہ صاحب کے 3 حصے، ایک تو روح سماوی جو آسمان سے ایک روح آتی، وہ کیسی ہوتی ہے نہ تو کسی نے دیکھی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے ہیں، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ روح سماوی، ایک ہوتا ہے نسمہ، حدیث کے اندر یہ لفظ بھی آتا ہے کہ فلق الحبہ وبرأ النسمہ، نسمہ سے یہی روح مراد، وہ اس کے لیے ایک جسم ہے، سواری سمجھو کہ اس کے لیے سواری ہے۔ جیسے شاہ صاحب اس کی مثال دیتے کہ پھول ہوتا ہے، خوشبو اس کے اندر سوار ہو جاتی، دکھتی نہیں، پھل ہوتا ہے، پھل کے اندر مٹھاس سوار ہو جاتی، اس طرح روح جو آسمان سے آتی ہے اس کی سواری ہے نسمہ، اور وہ نسمہ کے اندر سوار ہو کر نفس ناطقہ یعنی انسان کے جسم کے اندر آ گئی، اب وہ انسان زندہ ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب 4 ماہ سے اوپر مدت ہو جاتی، اس کے بعد اس کے اندر روح پڑ جاتی، اس سے پہلے اس کے اندر روح نہیں ہوتی، پہلے اس کے اعضاء وغیرہ بنتے ہیں، پھر اس کے اندر روح پڑتی، پھر وہ مستقل ایک انسان ہونے کا حکم لیتا ہے۔ بچہ پیدا ہو، اگر پیدا ہو مرا ہوا ہی پیدا ہو تو اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، سیدھے اس کو دفن کر، دفن تو کرنا ہی ہے، ایک انسانی احترام۔ اور زندہ پیدا ہو، پیدا ہونے کے بعد اگر پھر 1-2 منٹ ہی زندہ رہا، آواز نکالی، پھر مر گئے، زندہ پیدا ہوا تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ روح ایک اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے جس کو انسان آج تک نہیں سمجھ سکا، اور فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم تم کو دیا گیا ہے۔ تو بڑے بڑے محققین نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بس یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے شاہ عبد القادر صاحب نے اس کی مثال دی تھی، رائے پوری رحمت اللہ علیہ، کہ بھئی جیسے 1000 کا نوٹ ہوتا ہے آج کے زمانے میں، جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ بھئی آج سے 2 سال پہلے 1000 کا نوٹ چل رہا تھا، چند دنوں کے بعد کہا کہ یہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟
کل تک تو اس کی قیمت 1000 روپے تھی، اس کو لوگ بہت سنبھالتے تھے، آج کاغذ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ تو کہ سرکار کا اس کے اندر حکم تھا، وہ نکل گئے، ختم بات ہو گئی. شاہ صاحب ایسی مثال دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی 1000 کا نوٹ چل رہا تھا، پھر سرکار نے اس کو یعنی واپس لے لیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے اس کی مثال یہ دی تھی آج سے کوئی 70-80 سال پہلے کہ یہ نوٹ کے اندر سے سرکار کا حکم نکل گیا، اب نہیں چلتا. شکل وہی ہے، پرنٹ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، نہیں چلتا. تو اس طرح روح ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ انسان اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تو یہاں اتنا ہی جواب دے دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کے بارے میں تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اب روح کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا کھانا پینا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں. جسم مٹی سے بنا تو اس کی ساری غذا مٹی سے، چاہے پھل ہو چاہے سبزی ہو. گوشت کہاں؟ مٹی سے. تو جانور بھی تو وہ بڑا ہوتا ہے مٹی کی چیزیں کھا کر، سبزیاں وغیرہ کھا کر بڑا ہوتا ہے. تو جسم مٹی سے بنا ہے، تو جسم کی غذا اللہ نے مٹی میں رکھی. غذا کے بارے میں جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، پرہیز کرو. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کھجوریں تم بہت زیادہ مت کھاؤ، ابھی تم کمزور ہو. تو پرہیز سکھایا گیا ہے. بہت ساری غذاؤں کے فوائد بھی قرآن میں آتے ہیں. کبھی ککڑی کے بارے حدیث میں قرآن میں بھی آئی ہے بہت ساری غذاؤں کا ذکر، اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے. کھجور کا ذکر آیا، ککڑی کا ذکر آیا، آٹے کا ذکر آیا کہ آٹا کیسے استعمال کرنا چاہیے، جیسے فرمایا اس کو چھانو مت. اس طرح بہت ساری تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کے بارے میں. اور غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بہت سارا کھانا ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، شادیوں میں بھی گھروں میں بھی. اس کا صحیح استعمال کرو، اللہ کی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی، ایک دانہ ہو اس کو بھی اٹھا کر کھا لو. مطلب یہ کہ اس کو فضول مت بگاڑو، یہ اللہ کی نعمت ہے. یا غریبوں کو دے دو، ضرورت مندوں کو دے دو، یا پھر وہ جانور کے کام کا ہے تو جانور کو کھلا دو. باقی اس کو یوں ہی پھینک مت دو. اس طرح مت پھینکو کہ لوگوں کے پیر میں آئے. اللہ کی نعمت ہے تو اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جسم کی غذائیں، روح کی غذا اللہ کا ذکر، اور اس میں سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے وہ قرآن ہے. تو آگے قرآن کا تذکرہ ہوا، روح کے بعد فوراً آگے کی آیتوں کے اندر پھر قرآن کریم کے بارے میں آ رہا ہے. پہلی آیت تو یہ آئی وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو ہم نے جو وحی آپ پر اتاری ہے اس کو واپس کھینچ لیتے اور آپ کا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا. الا رحمتم من ربک، مگر یہ وحی ہے یعنی یہ قرآن ہے وہ تمہارے رب کی تم پر رحمت. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. یہ اس کی تعلیم کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، تلاوت کے لیے تو ہے ہی، تلاوت کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا. ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھنا کہ قرآن کریم کہتا کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے، اس کے لیے روزانہ وقت نکالنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے یہاں گودرا کے اندر ایک اچھا نظام ہے. بہت ساری مسجدوں میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے روزانہ 10-15 منٹ، کہیں ہفتے میں 2-3 دن ہوتی ہے، کہیں زیادہ. تو جو بھی وقت ہو، بعض جگہوں پر مغرب میں ہوتی ہے، بعض جگہوں پر عشاء میں ہوتی ہے. تو اللہ کے کلام کی عظمت یہ ہے کہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. اس سے ہمارے ذہن کے اندر نئی نئی باتیں آئے گی،
قرآن کے بارے میں نئی باتیں معلوم ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نئی نئی باتیں ہمیں معلوم ہوگی۔ تو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس کی تعلیم یعنی اس کی تفسیر جہاں ہوتی ہو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے یہ قرآن تم کو دیا، اگر ہم چاہتے تو اس کو اٹھا لیتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب علوم کو اٹھا لیا جائے، قرآن کو بھی اٹھا لیا جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھو قبل اس کے کہ اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو قیامت سے پہلے علوم اٹھا لیے جائیں گے، اس میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، دوسرے علوم بھی اٹھا لیے جائیں۔ اٹھانے کا مطلب کیا؟ جیسے علم میراث کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بہو سنتی بہو اول شیء ینزع من امتی، کہ قیامت سے پہلے جب یہ علوم اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے علم میراث کو اٹھا لیا جائے گا۔ اٹھانے کا مطلب یہ کہ اس کو پڑھنے والے اور جاننے والے بھی کم ہوں گے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بھی کم ہوں گے۔ آج دیکھتے ہیں کہ علم میراث کہ بھئی میراث کی تقسیم کرنی چاہیے، اس کو بہت کم لوگ اس کو سمجھ، حالانکہ وہ بھی ایک فرض ہے۔ قرآن کریم کے اندر مستقل 2 رکوع کے اندر تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ کوئی مر جائے تو اس کی میراث کیسے تقسیم کریں، پہلے اس کا دین ادا کریں، پھر وصیت ہے تو وہ ادا کریں، پھر اس کے بعد ورثہ میں تقسیم کر دو، وہ ان کا حصہ ہے دے دو۔ تو یہ قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا۔ تو فرمایا کہ وہ سنتی، علم میراث سیکھو، یہ میری سنت ہے۔ وہ اول شیء ینزع من امتی، سب سے پہلے جب علوم اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے یہ علم میراث اٹھا لیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو قیامت سے پہلے قرآن کریم کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا الا رحمتا من ربک، اے پیغمبر ہم چاہتے تو اس قرآن کو اٹھا لیتے، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اس کا فضل تمہارے اوپر بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ اس طرح کا قرآن بنائے، لا یاتون بمثلہ، تو اس طرح کا قرآن نہیں بنا پائیں گے۔ قرآن کریم کا کھلم کھلا چیلنج 1450 سال آج تک بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی، قرآن جیسا قرآن جو آسان، کتنا آسان، 7 سال کا چھوٹا بچہ حافظ ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا کی ادبی زبان ہے وہ اتنی زیادہ مشکل کہ اس طرح کی کوئی آیت کوئی نہیں بنا سکتی۔ قرآن کریم کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے شاعر موجود تھے، کتنے بڑے بڑے ادیب اور لٹریرسٹ موجود تھے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایک ابن مقفع کر کے تھے، ایک مرتبہ جب حج میں تذکرہ ہوا کہ بھئی قرآن کا یہ چیلنج، قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ چیلنج کیا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کئی جگہ چیلنج کیا۔ تو ابن مقفع نے ایک مرتبہ کہ لاؤ ہم بنائیں، بڑا ماہر، آج بھی اس کی شاعری موجود ہے، آج بھی اس کی کتابیں موجود، اس نے کوشش کی کہ ہم اس طرح کا بنائیں گے۔ 1 سال گھر میں رہا، اعتکاف میں رہا، سمجھو بند رہا، کوشش کی، لکھتا ہے کاغذ پھاڑ کے پھینکتا ہے، لکھتا ہے کاغذ پھاڑ کے پھینکتا ہے، ڈھیر سارے کاغذ ہو گئے لیکن وہ نہیں بنا پایا۔ اور جب اس آیت کے اوپر پہنچا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، تو اس نے ہتھیار ڈال دیے اور آ کر اپنے مجمع میں اعلان کر دیا کہ واقعی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس طرح کا کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو قرآن کریم جیسا کہ بتایا، قرآن لفظ،
قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اس صورت کے اندر آیا ہے سورہ بنی اسرائیل، پچھلے رکوع میں 2 مرتبہ آیا، پھر یہاں آیا کہ الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک معجزہ۔ کیسا معجزہ؟ صدیوں 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 کے بعد اس میں ایک آیت اور ایک لفظ تو کیا، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔ جرمنی کے اندر میونخ یونیورسٹی، اس کے اندر ایک میونخ یونیورسٹی کے اندر ایک ہے انسٹیٹیوٹ آف قرآن، ڈاکٹر حمید اللہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وہاں گیا، میونخ یونیورسٹی نے قرآن کہ بھئی قرآن کو جمع کرو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی چینج نہیں ہوا۔ تو میونخ یونیورسٹی میں جب ڈاکٹر حمید اللہ پہنچے اس وقت 33,000 قرآن کے نسخے جمع کیے گئے تھے کہ بھئی ہندوستان میں چھپائیں یہ لاؤ، ہندوستان میں فلاں کمپنی کا چھپائیں یہ لاؤ، یا پرانا اورنگزیب کا لکھا ہوا ہے وہ نہیں لا سکتے تو اس کی فوٹو کاپی کر کے وہ لائے۔ اس طرح 33,000 نسخے جمع کیے اور کمپیئر کیا، وہ مستقل اس پر تحقیق کر رہے تھے، پوری ایک ٹیم لگائی، مستقل تحقیق کی تو پتا چلا کہیں بھی کوئی فرق نہیں، کہیں پرنٹ مسٹیک، چھاپنے میں کہیں غلطی ہو گئی یا ہاتھ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی، یہ کہیں ملی، لیکن 33,000 نسخے جمع کیے، ایک بھی ذرہ بر ایک نقطے کا فرق نہیں۔ جیسے مثال دیتے مالک یوم الدین، بالکل قرآن کی پہلی سورت مالک، ویسے عربی میں زیادہ اور آج کی ماڈرن عربی کے اندر میم الف لام اور کاف اس طرح لکھا جاتا ہے، میم الف لام اور کاف، لیکن حضرت عثمان اور زید بن ثابت نے جو نسخہ تیار کیا اس میں میم لام اور کاف، میم پر کھڑا زبر، الف نہیں، الف کے ساتھ لکھے تو بھی مالک، اور الف نہ لکھو کھڑا زبر لکھ دیا تو بھی مالک۔ لیکن حضرت زید بن ثابت نے جنہوں نے قرآن جمع کیا حضرت ابو بکر کے حکم سے اور بعد میں حضرت عثمان کے حکم سے، اس میں انہوں نے میم لکھا اور میم لام کاف، میم پر کھڑا زبر۔ تو آج تک دنیا میں جتنے نسخے چھپتے ہو اسی طرح چھپتے، میم الف لام کاف لکھا تو اس کو قرآن کے ماہر کہیں گے غلط ہے، نسخہ واپس لے لو۔ جیسے 17ویں پارے میں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، قرآن میں جہاں بھی قال آیا کاف الف اور لام قال، لیکن 17ویں پارے کے اندر آیا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، کاف پر کھڑا زبر ہے اور لام، بس حضرت زید نے اس طرح لکھا تو قیامت تک اس طرح لکھا جائے گا۔ اگر کوئی قال ربی، حالانکہ کوئی اس میں فرق نہیں، صحیح ہے زبان کے اعتبار سے صحیح، کوئی بڑے سے بڑا زبان کا ماہر اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن میں لکھا غلط، بس آج تک قرآن میں تم دیکھو 17ویں پارے میں قال اس طرح ہی ہو تو ایک نقطے کے برابر فرق نہیں۔ قرآن کریم جو حضرت عمر نے حضرت عثمان نے جمع کیا، پہلے تو حضرت زید بن ثابت نے جمع کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور پھر اس کے فائنل نسخے حضرت عثمان کے زمانے میں تیار کر کیے گئے، اس کے نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ وہ قرآن کس پر سے تیار کیا؟ پہلا قرآن تو تیار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کروایا، زید بن ثابت اور جتنے بڑے بڑے حافظ تھے اس زمانے میں صحابہ کرام، ان کو زید بن ثابت کے ماتحت کہ بھئی قرآن ایک، حالانکہ حافظ سینکڑوں تھے لیکن بھئی اس کو ایک دفتر میں جمع کر ایک بک اس کی بناؤ، تو زید بن ثابت نے تیار کیا، سارے حافظوں کی نگرانی، وہ نسخہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا، پھر آپ چلے گئے دنیا سے تو آیا حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے وہ قرآن اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو دے دی، پھر جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور قرآن سب جگہ پھیل گئے، اب ضرورت پڑی
کہ قرآن کو دنیا بھر میں بھیجا جائے. اس زمانے میں تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. تو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے وہ نسخہ منگوایا کہ ہم کو دو، ہمیں تیار کرنا ہے. اور دوبارہ زید بن ثابت کو کام سونپا کہ نسخے تیار کرو دنیا بھر میں ہم کو بھیجنے، اور آرڈر دیا کہ اسی طرح قرآن لکھا جائے. اسی طرح مطلب جیسے میں نے ایک دو مثالیں کہ مالی کے اگر میم کے ساتھ الف نہیں ہے تو نہیں، اسی طرح لکھا جائے. اور آج تک اس طرح کا موجود. تو علم کے اندر عورتوں کا بھی بڑا مقام ہے. یہ قرآن جو ہم کو پہنچا وہ حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے پہنچا، اور زید بن ثابت، عثمان غنی سب کی. تو فائنل نسخہ تیار ہوا حضرت حفصہ. اسی طرح بخاری شریف قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے بخاری، اس کے نسخے کے بارے میں بھی محققین یہی لکھتے ہیں کہ وہ نسخہ ہم کو ایک عورت کے واسطے سے پہنچا ہے. بہرحال یہ قرآن کریم انہوں نے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قرآن آپ پڑھ رہے تھے اور پہلے پارے کا آخری صفحہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغۃ اللہ، یہ پڑھ رہے تھے اور آپ شہید ہو گئے. تو جب پڑھ رہے تھے قرآن کھلا تھا اور آپ کے خون کا ایک قطرہ اس آیت کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر گرا. آج بھی تاشقند کے اندر میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے، وہی قرآن، اگرچہ زمانہ گزر گیا بہت زیادہ، بوسیدہ ہے. وہاں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر وہ قطرہ بھی گرا ہوا. بائبل کے اندر تو کتنی تبدیلیاں آئی، الگ الگ اس کے ایڈیشن ہے، اس میں بہت سارا فرق ہے. بلکہ انجیل اصل کون سی زبان ہے؟ سریانی زبان. اس زبان میں اصل انجیل آج ہے ہی نہیں، ساری ٹرانسلیٹڈ موجود ہیں. اوریجنل انجیل دنیا میں نہیں. آج انہوں نے دوسری زبانوں سے جیسے اردو سے یا انگلش سے ترجمہ کر کے اب سریانی زبان میں لکھی، لیکن اوریجنل بائبل سریانی زبان کے اندر موجود نہیں. اور بائبل کے کتنے سارے نسخے، جون کی بائبل الگ، جون کی انجیل الگ، میتھیو کی انجیل الگ. 4 نسخوں کو تو الگ الگ ہیں، اس کو یہ معتبر مانتے. باقی بہت سارے نسخے اس کے موجود ہیں، ہر ایک میں فرق، ٹرانسلیشن میں کچھ ملتا جلتا ہے، الفاظ الگ الگ. قرآن کریم کا یہ معجزہ کہ صدیوں کے بعد ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا، اور انشاءاللہ قیامت تک ایک نسخے کا بھی فرق نہیں آئے گا. تو روح کی غذا قرآن کریم ہے. تو یہاں فرمایا قرآن کریم کا ذکر ہوا کہ اگر سارے انسان اور جنات مل جائیں تو اس کے جیسی ایک صورت بلکہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہونے کے قریب جا رہا ہے، اس کا آخری عشرہ شروع ہو چکا. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس کے بارے میں سوال کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے. یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی محبت ہم سب کو عطا فرما. قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما.
قرآن کی محبت ہم تمام کو نصیب فرما، قرآن کی عظمت ہم تمام کو نصیب فرما۔ یا اللہ اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امانت داری عطا فرما، سچائی عطا فرما، جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی ظاہری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں بہت سارے مقامات پر مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پریشان ہیں، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے یا اللہ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ امن و امان قائم فرما، یا اللہ امن و امان قائم فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، سکھ چین والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ دینداری عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں دعوت کے کام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے اندر امن و امان قائم فرما، یا اللہ امن و امان قائم فرما، چین والی زندگی قائم فرما، یا اللہ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کو دنیا کے ایک ایک شہر میں، ایک ایک کونے میں پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے بندے اس مجمع کے اندر ہیں، یا اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ تیرے کلام کی عظمت میں اس مجمع کے اندر بیٹھتے ہیں، یا اللہ اس مجلس میں صرف اور صرف تیرے کلام کی محبت میں بیٹھتے ہیں، یا اللہ تیرے کلام کی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا اللہ تمام کو قبول فرما، تمام کی کوششوں کو قبول فرما، قرآن کریم کی عظمت اور زیادہ نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کے علوم ہم تمام کو نصیب فرما، یا اللہ دینداری عطا فرما، ہدایت والے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔